الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر علم دین کی مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ لیکن مانے یہ اس کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے اور اس کی توفیق ہے کہ ہم جو ہے علم دین کی مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سونے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ جسے اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے، پھر اسے جو ہے وہ محبوبیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اسے علم عطا فرماتا ہے، پہلے ایک ہے باقاعدہ علم حاصل کرنا، اور اگر ایسے علم اس نے باقاعدہ حاصل نہیں بھی کیا تو بسا اوقات اللہ اس کے دل میں جو ہے علم کا نزول فرما دیتا ہے اور وہ اسے شریعت کی سمجھ بوجھ آگاہی آ جاتی ہے، تب جا کر اللہ رب العزت اسے اپنے خاص بندوں میں دوستوں میں جو ہے وہ شامل فرماتا ہے۔ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ قربانی ہے۔ پچھلی مرتبہ ہم نے کچھ باتیں سیکھی تھی، جن میں سے سب سے اہم بات یہ تھی کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے۔ اس کی کچھ شرائط تھی، مسلمان ہو، مقیم ہو اور بالغ ہو اور صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کی مالیت کے برابر اپنی ضروریات سے زائد رقم ہو یا سامان ہو، وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر قربانی گویا کہ واجب ہے۔ جس طرح دیکھیں کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو یہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے کہیں زیادہ ہے۔ کسی کے پاس جو ہے ویسے ضروریات سے زائد کپڑے پڑے ہوئے ہیں، ضروریات سے زائد جو ہے وہ چارپائیاں ہیں، ضروریات سے زائد جو ہیں وہ شوز ہیں، کتنی ساری چیزیں جو ہے وہ ضروریات سے زائد ہیں۔ اسی طرح گھروں میں ڈیکوریشن کے پیس رکھے جاتے ہیں۔ مطلب ہمارے گھروں میں ایسی ڈھیر چیزیں ہیں جو ہماری ضروریات سے زائد ہیں۔ اگر وہ ہماری ضروریات سے زائد ہیں، بلکہ علماء اکرام نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی کے پاس ضروریات سے زائد کتابیں بھی ہیں، قرآن ضروریات سے زائد ہے، وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، قرآن گھر میں ہے اور وہ اتنا مہنگا قرآن ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچتا ہے، تو اس بندے کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اب گھر کے اندر جتنے افراد ہیں وہ اپنے اپنے اعتبار سے دیکھیں گے۔ جیسے میں نے بتایا تھا 52.5 تولے چاندی جو ہے اس کی مالیت جو ہے عمومی طور پر اب جو بن رہی ہے 80 سے 90 ہزار کے درمیان ہے۔ جس کے پاس 90 ہزار کی مالیت جو ہے یا 90 ہزار کی مالیت کے برابر ضروریات سے زائد سامان ہے، ایک گھر جو ہے وہ ضرورت میں شامل ہے۔ سردی اور گرمی کا ایک گھر اگر الگ الگ جگہ پر ہے، جیسے یہاں آپ رہتے ہیں تو ایک گھر یہاں ہے اور ایک گھر اگر مری کے اندر ہے، تو یہ دونوں ضرورت کے اندر ہیں۔ اور یہاں آپ نے ایک گھر بنایا ہے اور ساتھ ہی پلاٹ لے لیے ہیں، تو یہ پلاٹ گویا کہ آپ کی ضرورت سے زائد ہے، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر قربانی گویا کہ واجب ہو جائے گی۔ اس طرح ڈھیروں مثالیں تھیں، یہ ہم پیچھے پڑھ چکے تھے۔ آج ہم نے جو ہے کچھ نیا آگے پڑھنا ہے، نئی چیزیں جو ہے وہ سیکھنی ہے۔ قربانی کے جانور کون سے ہیں اور ان کے اندر عمریں کیا ہیں؟ سب سے پہلے یاد رکھیں قربانی کے جو جانور ہیں وہ 3 ہیں۔ یہ جو 3 ہیں یہ 9 بیان کی جائے گی، اس کے نیچے جتنی جنسیں ہیں وہ ساری کی ساری شامل ہو جائیں گی۔ جیسے بکری ہے تو بکری کے نیچے بکرا، بھیڑ، دمبا سارے جو ہے اس میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر دوسرا جو جانور ہے وہ ہے گائے۔ گائے کے اندر جو ہے ویڑا یہ بھی داخل ہے، بھینس، کٹا یہ بھی داخل ہے۔ پھر اونٹ ہے، اونٹ کی ایک ہی قسم ہے۔ یہ 3 قسم کے جانور ہیں
اور ان کی نوعیں جو ہیں ان کی قربانی جو ہے جائز ہے۔ ان کی عمر کیا ہے یاد رکھیں، جو عمر بیان کی ہے اسلام نے، اس عمر سے اگر کم عمر کا جانور ہوا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بکری کی عمر 1 سال ہے، 1 دن بھی کم ہوا بکری کے 1 سال مکمل ہونے میں 1 دن کم ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ جو بھیڑ کا دمبا ہے، بھیڑ ہے یا دمبا ہے، تو اس کے اندر جو ہے اسلام نے یہ رخصت دی ہے کہ اگر 6 ماہ کا اتنا فربا موٹا تازہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا دکھائی دیتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ گائے کے اندر 2 سال ہے، اونٹ کے اندر 5 سال ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے پنجاب کے اندر، دوندہ لگا ہے کہ نہیں لگا۔ اگر کسی جانور کو دوندہ نہیں بھی لگا لیکن اس کی عمر پوری ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن یاد رکھیں عمومی طور پر جانور کی جب عمر پوری ہوتی ہے اسی وقت اسے دوندہ لگتا ہے۔ مطلب بکری 1 سال کی ہے تو اسے دوندہ لگے گا، گائے 2 سال کی ہے تو اسے دوندہ لگے گا، اونٹ 5 سال کا ہے تو اسے دوندہ لگے گا۔ یہ ہوتا ہے ایسے ہی ہے عموماً۔ لیکن کبھی نہ ہو اور آپ کو پورا یقین ہے یا آپ کو کسی پر اعتماد ہے، اس اعتماد والے بندے نے بتایا یار گھر کا جانور ہے 100% یہی بات ہے کہ اس کو سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے یا 5 سال ہو گیا تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر آپ مارکیٹ میں خریدنے جائیں، منڈی چلے جائیں تو وہاں اگر آپ کو کوئی کہے تو پھر اعتبار کرنا نا آج کل بڑا مشکل ہے، کیونکہ آج کل تو جو ہے وہ مٹی کو سونا بنا کر لوگ سیل کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں اور بتا کچھ رہے ہوتے ہیں، ہوتا کچھ ہے۔ لہٰذا مارکیٹ کی بات نہیں کر رہا، جس کے اوپر آپ کو 100% یقین ہے اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر وہ کہ یار عمر پوری ہو گئی ہے لیکن اسے دوندہ نہیں لگا، دوندہ ہوتا کیا ہے، جو سامنے کے 2 دانت ہیں نا یہ بڑے ہو جاتے ہیں دوسرے دانتوں کی بنسبت نا، یہ 2 دانت بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کی گویا کہ وہ عمر قربانی والی پوری ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں دوندہ۔ تو یہ 3 جانور مطلب بکری، گائے اور اونٹ، ان کی جنسیں بھی داخل ہیں۔ ہاں کچھ لوگوں کو نا قربانی کے جانور یہ سارے کے سارے ہضم ہو جاتے ہیں لیکن ایک کٹا جو ہے نا وہ ہضم نہیں ہوتا، کٹا جڑا نا انہوں کو لگتا تھوڑا تنگ کرتا ہے، کہتے نہیں کٹے دی قربانی جائز نہیں، کٹا نہیں کتے حدیث چ نہیں لکھا، کتے قرآن چ نہیں آیا۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں بقر فرمایا نا بقرہ، اب عرب کی زبان میں دیکھا جائے گا کہ بقرہ کسے کہا جاتا ہے۔ لسان العرب اٹھا کر دیکھ لیں، لسان العرب یہ وہ مطلب ڈکشنری کی کتاب ہے جو بڑی معتبر ہے، اس نے تعریف کیا کی ہے، لسان العرب نے کہا الجاموس نوع من البقر، جو بھینس ہے یہ گائے کی ہی جنس سے ہے، کوئی الگ نہیں ہے، اس کی الگ سے کوئی مطلب کیٹیگری نہیں ہے کہ اس کو الگ سے شمار کریں۔ اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے پارہ 17 ہے، سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 34 ہے، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جہاں قربانی کا ذکر فرمایا نا وہاں جانوروں کا ذکر فرمایا، وہاں انعام فرمایا۔ انعام کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ چپاہوں کی جمع ہے، یعنی چپاہے، بے زبان چپاہے۔ اب اس کے تحت تفسیر کے علماء نے بتایا، تفسیر در منصور کے اندر چلے جائیں، تفسیر ابی حاتم کے اندر چلے جائیں، امام نبوی علیہ رحمہ کی تفسیر دیکھ لیں، امام نووی نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے۔ اور بڑے بڑے فتاوی جات جو فتاوی قاضی خان کے اندر چلے جائیں، اس کے اندر دیگر فتاوی جات کے اندر چلے جائیں گے تو سب کا نچوڑ یہی ہے کہ کٹے کی قربانی بالاتفاق جائز ہے، بلکہ بعض مرویات بھی ہیں۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ الجاموس تجزی عن 7 فی الاضحیہ، جو کٹا ہے یہ 7 افراد کی طرف سے اس کی قربانی جائز ہے۔ اور یہ کہتے ہیں یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ آقا کریم علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ بھائی بالاتفاق کٹے کی قربانی جائز ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی بات نہیں ہے۔ جو کہہ رہے ہیں نہیں جائز رونا دھونا ڈالا، نہیں جائز نہیں جائز، بھائی دلیل ہے، وہ کہے گا قرآن میں نہیں آیا۔ بھائی قرآن کے اندر لفظ انعام آیا ہے، انعام بے زبان چپاہوں کو کہتے ہیں۔ اب اس کی تفسیر دیکھی جائے گی، جو آج سے 1000 سال پہلے والے علماء ہیں، جو آقا کریم علیہ السلام کے زمانے کے بالکل قریب والے ہیں،
انہیں قرآن زیادہ سمجھ میں آتا تھا، یا آج تجھے زیادہ قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو گیا؟ تو آج کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پیچھے والے علماء کو کوئی پتہ نہیں تھا، جو 1000 سال پہلے انہوں نے لکھ دیا جائز ہے، اور کسی قسم کا جو ہے اختلاف نہیں ہے، سب نے کہا جی بالاتفاق جو ہے یہ جائز ہے۔ اور اس کے اوپر بعض روایات جو ہے وہ نقل کی کہ یہ کٹے کی قربانی کے بارے میں بعض مرویات ہیں۔ علامہ عبد الرؤف ناوی علیہ رحمہ سے باقاعدہ حدیث نقل فرمائی کہ الجاموس ان سبعۃ الاضحیہ، کہ گائے کی قربانی، یہ بھینس کی قربانی جو ہے یہ 7 افراد کی طرف سے کافی ہے۔ جو کہنا ناجائز ہے اس سے صرف اتنا کہیں بھائی منع کی دلیل کیا ہے؟ کوئی حدیث دکھا دو مجھے کہ جس میں یہ منع کیا ہو کہ کٹے کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ یہ تو دلائل دیے نا، آپ اس سے دلیل نہ لیں، آپ صرف اتنا کہیں، یہ بتا دو کہ کوئی حدیث ہے کہ جس میں سرکار نے فرمایا کہ کٹے کی قربانی نہیں کرنی، قرآن کی کوئی آیت ہے کہ جس میں فرمایا گیا ہو کہ کٹے کی قربانی نہیں کرنی۔ قیامت آ جائے گی پر وہ نہیں آئے گا، دلیل لے کر نہیں آئے گا۔ بس ایسے شور ڈالنا یا امت کے اندر تفرقہ ڈالنا، جو صدیوں سے کام چلے آ رہے ہیں ان میں اختلاف ڈالنا، لوگوں کو ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، یہ انسان کا نہیں شیطان کا کام ہے۔ یار امت اتنی دیر سے کام کر رہی ہے، ہمارے دادے پردادے اس سے پیچھے بھی چلے جائیں، میں نے بتایا 1000 سال پہلے کے علماء ہیں جو تفسیر لکھنے والے ہیں، جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں قرآن و احادیث کی خدمت میں گزاری، وہ کہہ رہے ہیں امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کٹے کی قربانی جائز ہے۔ اور آج جو ہے بندہ کھڑا ہو کر جو ہے جسے کوئی جانتا نہیں ہے، وہ کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ جناب وہ کٹے کی قربانی تو جائز نہیں ہے۔ بھائی یہ کیا ہے؟ 1000 سال کے علماء جو ہے ان کی جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بالکل قریب تھے، انہوں نے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں، تو پھر کیا کہاں جائیں گے؟ اگلی جو چیز تھی وہ ہے وہ عیب جن کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت جو ہے وہ عیب سے پاک ہے، اللہ رب العزت عیب سے پاک ہے، وہ پاک چیز ہی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ اب عیب کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے ظاہری عیب اور ایک ہے باطنی عیب۔ ظاہری عیب جیسے ابھی گنوائے جائیں گے، باطنی عیب یہ کہ پتہ ہی نہ ہو، جس طرح جانور جو ہے وہ حلال کے پیسے سے خریدنا یہ ہے ٹھیک، اور اگر حرام کے پیسے سے خریدا، جس طرح ہوتا ہے قربانی آ رہی ہے، کسی کو فون کیا یار جانور جو ہے وہ ہمارے گھر پہنچا دو، اتنے کام ہو جائے گا تمہارا، اور یہ رشوت کے طور پر جانور لیے، اور قربانی کس کی؟ اللہ کے لیے، اور معاذ اللہ جانور کون سا ہے؟ جو حرام کا ہے۔ وہ جانور ٹھیک ہے، بکری حلال ہے، گائے حلال ہے، اونٹ حلال ہے، لیکن وہ پیسے کون سے ہیں؟ وہ آئے کس مد میں ہیں؟ یہ تو ذرا سوچے نا۔ اور اگر اس کو ثواب کی نیت سے ذبح کیا، ظاہر ہے ثواب کی نیت ہی ہے، ہماری یہاں قربانی کے اندر عمومی طور پر مسلمانوں کی ثواب کی نیت ہے، اور اگر حرام جانور کے اندر ثواب کی نیت سے اللہ رب العزت کی رضا کو طلب کرتے ہوئے ذبح کیا، تو بندہ تو دائرہ اسلام سے گیا نا، خارج ہو گیا، اب وہ مسلمان نہیں رہا، کہ حرام مال کو اللہ کی راہ میں پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا اللہ اس کو قبول کرے۔ بھائی ہمارا رب کیا ہے؟ پاک، ہمارا رب کیا ہے؟ اور وہ پاک مال ہی کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک ظاہری عیب ہے، جیسے جس جانور کے اندر جو ظاہری عیب ہوں اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، جیسے سینگ، کسی کے سینگ اگر جڑ سے ٹوٹ گئے نا، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اوپر سے ٹوٹ گئے یا سینگ چھوٹے ہیں تو اس کی قربانی تو جائز ہے۔ اسی طرح جس جانور میں جنون ہے، پاگل ہے، اس حد تک پاگل ہے کہ چڑھتا ہی نہیں، چارہ کھاتا ہی نہیں، اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اتنا لاغر اور کمزور جانور کہ جس کی ہڈیوں سے گودا ہی ختم ہو گیا، یا وہ قربان گاہ تک چل کر جا ہی نہیں سکتا۔ آپ کہیں قربانی تو ہمارے گھر میں ہی ہوتی ہے، پہلے، اب تو گھر میں ہی ہوتی ہے، پہلے یہ ہوتا تھا ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی جہاں لوگ نماز پڑھتے تھے، وہیں جا کر جانوروں کو بھی ذبح کرتے تھے۔ یوں سمجھ لیں 1-1.5 کلومیٹر وہ جانور چل سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر اتنا کمزور ہے، اتنا لاغر ہے، یا چوٹ لگ گئی یا چل نہیں سکتا تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جو کانا جانور ہے، جس کا کانا پن کیا ہو؟ ظاہر ہو، اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ خارشی جانور، اب جانور کی یہاں 2 قسمیں ہوں گی، ایک جانور ہوتا ہے فربا، موٹا تازہ،
اور ایک وہ ہے کہ کمزور ہے اور اس کی جلد کے اندر جو ہے وہ خارش داخل ہو گئی ہے۔ اگر موٹا تازہ ہے، اوپر والی جلد میں ہی خارش ہے تو پھر تو قربانی جائز ہے، لیکن اگر اس کی جلد کے اندر، گوشت کے اندر جو ہے وہ خارش داخل ہوگی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دم اور کان جو ہے یا چکی جو ہے یہ 1/3 سے زیادہ کٹی ہو، مطلب 3 حصے ہیں، یہ 1 حصہ ہے، یہ 2 حصے اور یہ 3، 1/3 یہاں تک ہے، 1/3 سے زیادہ کٹی ہے، دم کٹی ہے یا چکی کٹی ہے یا اس کا کان کٹا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ پیدائشی کان جس کے نہ ہوں اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ بعض جانور ہوتے ہیں چھوٹے کان ہوتے ہیں، جیسے مندرا آپ نے دیکھا ہوگا، اس کے بالکل چھوٹے چھوٹے کان ہوتے ہیں، اس کی قربانی جائز ہے۔ جس کے کان چھوٹے ہوں اس کی جائز، جس کے ہوں ہی نہ اس کی جائز نہیں ہے۔ اور وہ جانور جو خنثی ہے، مطلب جس میں نر اور مادہ دونوں علامتیں پائی جاتی ہیں، نہ آپ اس کو بکری کہہ سکتے ہیں، نہ آپ اس کو بکرا کہہ سکتے ہیں۔ بس اوقات آپ نے شاید ویڈیو نیٹ میں دیکھی ہو، جناب یہ ایسا جانور ہے، یہ دودھ بھی دیتا ہے اور یہ بکرا بھی ہے، وہ گویا کہ خنثی جسے ہم خسرا کہہ دیتے ہیں، ہجڑا، تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جلالہ جانور جو غلیظ کھاتا ہے اس کی بھی قربانی، اتنا غلیظ کھاتا ہے کہ اس کے جسم سے بدبو آتی ہے، یا پیشاب پیتا ہے، جس راہ سے گزر جائے وہاں سے جو ہے وہ بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس کی بینائی 1/3 سے زیادہ چلی جائے، اب یہ کس طرح دیکھنا ہے 1/3 سے زیادہ چلی جائے؟ وہ چارہ رکھ کر دیکھا جائے گا، اس کی آنکھ پر پٹی باندھ کر دیکھا جائے گا کہ یار اس کی بینائی کتنی ہے۔ اگر 1/3 سے زیادہ چلی گئی ہے اس کی بینائی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ قربانی جائز نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ قربانی کے علاوہ آپ اسے ذبح کر سکتے ہیں، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، حلال ہے، طیب و طاہر ہے، کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے قربانی کی، جو شرائط قربانی کی ہے نا وہی شرائط عقیقہ کی ہیں۔ عقیقہ جسے ہم حقیقہ بول دیتے ہیں، عقیقہ کی بھی یہی شرائط ہیں، وہ جانور بھی ان عیبوں سے پاک ہونا چاہیے، تب اس کا جو ہے عقیقہ، یعنی جس جانور کو آپ نے اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے نا، یعنی نیت یہ ہے کہ اللہ اس کے اوپر ہمیں ثواب عطا فرمائے گا، تو اس جانور کو جو ہے وہ عیب سے پاک ہونا گویا کہ ضروری ہے۔ یہ کچھ عیوب تھے، اس کے اندر ایک عیب، ابھی چند دن پہلے کسی نے ایک مسئلہ پوچھا تھا کہ ایک ایسا جانور ہے کہ جس کا جو ہے وہ خصیہ نہیں ہے۔ خصیہ یہ نیچے جو جسے آپ کپورے بول دیتے ہیں، ٹکا ٹک بولتے ہیں، اسے خصیہ کہتے ہیں۔ ایک نہیں ہے، ایک ہے تو اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ دونوں بھی نہ ہوں تب بھی قربانی جائز ہے، اور بلکہ بہتر یہ ہے کہ جانور کو خصی کروا دیا جائے۔ جو خصی جانور ہے اس کے گوشت کی نفاست غیر خصی سے زیادہ بہتر ہے، مطلب اس کا گوشت زیادہ اچھا ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس جانور کو پسند فرمایا اور ذبح فرمایا وہ خصی جانور ہی تھا۔ بعض لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ عیب ہے، یہ عیب نہیں ہے، خصی ہونا عیب نہیں ہے۔ عیب تو وہ ہے جسے اسلام بتائے گا یار یہ جانور تمہارے لیے کرنا حلال نہیں ہے، مطلب یہ قربانی کے اندر نہیں لگ سکتا، وہ اس کے علاوہ نہیں۔ دیکھیں آپ جانور بالکل صحیح سلامت خرید کر لائے، بس اوقات ہوتا یہ ہے کہ جانور کو جب نہ ذبح کرنے کے لیے لٹاتے ہیں نا، تو اب آپ نے لٹایا، اس زور سے کھینچا کہ اس کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی، یا کسائی ذبح کرنے لگا اس کے جو ہے وہ چھری لگ گئی، گراتے گراتے اس کو جو ہے وہ چوٹ لگ گئی، تو اب کیا ہے؟ اب تو یہ پہلے تو بے عیب تھا لیکن اب تو یہ عیب دار ہو گیا۔ گراتے وقت یا ذبح کرتے وقت جو عیب پیدا ہو جائے اس کی کوئی بات نہیں ہے، وہ مانع قربانی نہیں ہے، اس کی قربانی بالکل درست ہے۔ اور یہ پچھلی مرتبہ میں نے مسئلہ عرض کر دیا تھا، جانور مر گیا تو پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے بتایا تھا کہ جو امیر آدمی ہے اگر وہ صاحب نصاب جانور خریدنے کے بعد بھی اب بھی صاحب نصاب ہے، اس کا جانور مر گیا تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ دوسرا جانور لے کر آئے۔ فقیر آدمی، غریب آدمی کا جانور مر گیا یا گم ہو گیا، چوری ہو گیا، تو اس کے اوپر ضروری نہیں ہے کہ دوسرا جانور خریدے،
اور اگر اس نے قربانی کی نیت سے دوسرا جانور بھی خرید لیا، پہلا بھی قربانی کی نیت سے خریدا تھا، تو میں نے بتایا تھا فقیر آدمی کے اوپر دونوں جانور، اگر پہلا بھی مل گیا، گم تھا مل گیا، بعد والا بھی خریدا قربانی کی نیت سے، تو پھر دونوں جانور جو ہے قربانی کرنا ضروری ہے۔ پھر قربانی کے جانور میں شرکت کرنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی واضح اور صراحتاً حدیث ہے، سرکار نے فرمایا بقر اور اونٹ، یعنی گائے اور اونٹ جو ہے یہ 7 افراد کی طرف سے ہے، گویا اس میں 7 حصے ہیں۔ ایک حدیث بڑے سارے نام نہاد لوگ جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، جی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اونٹ کے اندر 10 حصے ہیں، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ منسوخ ہے، یہ ضعیف روایت، اور بعض علماء نے اسے موضوع قرار دیا ہے، مطلب یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ 7 کی جو روایت ہے نا، 7 حصے ہیں، یہ جو ہے وہ معتبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ اب یاد رکھیں کہ شراکت کے اندر 7 حصے دار ہیں، سب کی نیت یہ ہو کہ یہ میں جو جانور یا جس میں نے حصہ ڈالا ہے، یہ حصہ قربانی کے لیے ہے، اور اس قربانی کے ذریعے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت کرے کہ مجھ سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ اور اگر یہ نیت کی کہ یار بکرا تو ہے، چلو گوشت نہیں، بکرا چھوٹا سا گھر میں رکھنا ہے، بانٹنے کے لیے گوشت چاہیے، قربانی کی نیت نہیں ہے، کہتا گوشت مل جائے گا، اس ایک کی گندی نیت کی وجہ سے بقیہ 6 کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے ہمارا کیا قصور؟ بھائی آپ کا یہ قصور ہے، آپ نے اس سے پوچھا نہیں ہے، لہٰذا پہلے سے ہی سب کو بٹھا کر بتایا جائے بھائی یہ قربانی ہے، تو قربانی کے اندر یہ نیت کرنی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، گوشت وغیرہ کا کوئی چکر نہ ہو۔ اگر کسی ایک کا بھی گوشت کا چکر ہوا تو سب جو ہے، سب کی قربانی جو ہے وہ ضائع چلی جائے گی۔ اسی طرح سب کا جو ہے صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم شریک ہوا یا جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اس گائے کے اندر شریک ہوا، اس ایک کی بد عقیدگی کی وجہ سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ سب کا صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے، سب کا صحیح العقیدہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدے کے اندر کچھ خرابی آئی، مطلب دیکھیں جی ایک بندہ وہ ہے معاذ اللہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مر کے مٹی ہو گئے ہیں، سرکار کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، گدھے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، اب ایسا بندہ آپ کی قربانی میں شریک ہو تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی؟ نہیں نہ ہوگی۔ بس سیدھی سی بات یہی ہے کہ بد عقیدہ شخص، ایک بھی بد عقیدہ شخص اگر آپ کی قربانی کی گائے میں کوئی حصے دار ہے تو کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی، سب کی جو ہے وہ قربانی جو ہے وہ گویا کہ تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اور جو 7 بندے قربانی کے اندر شریک ہیں، سب کی قربانی اس سال کی نیت کی ہو کہ یہ جو ابھی آ رہا ہے نا سال، یہ ابھی جو آج قربانی کے دن آ رہے ہیں، میں اسی کی قربانی کر رہا ہوں۔ اے نہ کوئی بندہ کہ یار پچھلے سال قربانی نہیں سی کی تھی، چلو ایسا ہی حصہ پا دینا پچھلے سال، یہ بھی ایسی نیت ہے کہ دوسروں کی قربانی کی تباہی کر دے گی، اس کی وجہ سے بھی دوسروں کی قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی شراکت کے اندر سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب گائے ذبح ہو جائے یا اونٹ وغیرہ جس کے اندر آپ نے حصہ ڈالا ہے وہ ذبح ہو جائے تو اس کا گوشت کیسے تقسیم کیا جائے۔ بعض دفعہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ڈھیریاں لگا کر دیتے ہیں، کوئی نہیں جی ایسا ڈھیریاں نے جدھر دل کردہ لے لے، ہر ایک نے دوسرے کو معاف کیا۔ آپ معاف کرنے کے مجاز ہی نہیں ہے، یہ اسلام کا حکم ہے کہ اس کو برابر برابر تول کر تقسیم کرنا ہے، گوشت کو برابر برابر تول کر تقسیم کرنا ہے۔ اگر آپ تولنا نہیں چاہتے، کہتے ہیں یار کہاں تولنے کا، اس کا آسان سال یہ ہے کہ 7 افراد کے علاوہ کسی 8ویں بندے کو جو حصے دار نہیں ہے اس کو کہ یہ سارا قربانی کا گوشت تیرا ہے، یہ سارے کا سارا تسی ذبح کیتی نہیں تو دین والا معاملہ آیا تو کہتے نا شیخ صاحب ہاتھ دو، انہوں نے کہا دین والا معاملہ نہیں، ہاتھ لو تو پھر ٹھیک، وہ کیتی نہیں بھائن تسی دین بھی نہیں لگے، مسئلہ سمجھ رہے ہو۔ اگر اس سارے کو اس کو دے دیا یہ تیرا ہے، اب وہ اس کا ہے، اب وہ ہاں وہ اگر پھر جس کو جتنا چاہے دے دے تو تب ٹھیک ہے، جس کو جتنا چاہے دے دے ٹھیک ہے، اگر نہ بھی دے تو پھر بھی کوئی دے تو کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ آپ سب نے تو اسے تحفہ دے دیا۔
اگر آپ نہیں دینا چاہتے تو پھر یہ ہے کہ پائے بھی کاٹ کرنا، پائے یا کلیجی بھی، پائے کلیجی سب کا گوشت بنا کر اس میں تقسیم مکس کر دیا جائے، اور پھر گوشت کو اندازے کے ساتھ تقسیم کیا جائے، تب بھی ٹھیک ہے۔